پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی دفاعی ہونی چاہیے یا جارحانہ؟ ہم پیسو ری ایکٹیو ڈیفنس کریں یا پرو ایکٹیو اوفینس؟ ہم اپنی سرحدوں کے اندر پاکستان کا دفاع کریں یا سرحدوں سے باہر نکل کر جنگ کو دشمن تک لے جائیں؟ آج ہم اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کا جواب دیں، ہم آپ کو اسلامی تاریخ میں لے کر جائیں گے کہ 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں مسلمانوں نے کیسی سیکیورٹی پالیسیز بنائی تھیں۔ مسلمان ریاستیں سیدی رسول اللہ کی سنت، خلفائے راشدین، بنو امیہ، بنو عباس، خلافت عثمانیہ، ان سب کی اپنی اسٹیٹ پالیسیز کیا تھیں؟ کیا وہ ری ایکٹیو ڈیفنس تھا؟ کیا وہ پیسو ڈیفنس تھا؟ کیا وہ پرو ایکٹیو اوفینس تھا؟ کیا وہ اپنی سرحدوں کے اندر رہ کر اپنی ریاست کی حفاظت کرتے تھے یا جنگ کو دشمن تک لے کر جاتے تھے؟ اور آج کی جو جغرافیائی صورتحال پوری دنیا میں اس وقت بن رہی ہے کہ عالمی جنگ کے دہانے پر دنیا کھڑی ہوئی ہے، پورے مشرق وسطیٰ میں آگ لگی ہوئی ہے، کسی بھی وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان غزوہ ہند شروع ہو سکتا ہے، بھارت اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے باولا ہوا جا رہا ہے، اور چین اور تائیوان کے معاملے پر امریکہ اور چین کا تصادم ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت میں پاکستان کو اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں کیا تبدیلیاں کرنی ہیں کہ زمانے کے تقاضے کے مطابق ہم اس اسلامی ایٹمی ریاست کا دفاع بھی کر سکیں اور امت مسلمہ کی قیادت بھی لے سکیں۔ آپ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک میں دیکھیے، آپ نبی ملاحم ہیں، آپ جنگوں کے نبی ہیں۔ آپ کی ایک بہت خوبصورت صفت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو تلوار کے ساتھ بھیجا ہے دین کو غالب اور نافذ کرنے کے لیے۔ سیدی رسول اللہ نے جب مدینے کی ریاست قائم فرمائی اور اس کے بعد آپ نے غزوات اور جہاد کا آغاز فرمایا، تو آپ کو پوری سنت مبارکہ میں یہ چیز بڑی واضح نظر آتی ہے کہ شروع سے ہی مسلمانوں کی پالیسی ایگریسو، پرو ایکٹیو اور جنگ کو دشمن تک لے جانے والی تھی۔ اوور آل ایگریسو سیکیورٹی پالیسی میں، اوور آل ایک پرو ایکٹیو وار اسٹریٹجی میں چند ایک ڈیفینسو بیٹلز لڑی جا سکتی ہیں، لیکن جو پوری اسٹریٹجی تھی، جو مائنڈ سیٹ تھا، جو فوکس تھا، جو تربیت تھی، جو ٹریننگ تھی، جو ان کو ہدف دیا جا رہا تھا، وہ تمام پرو ایکٹیو، ایگریسو اور جنگ کو اپنی سرحدوں سے نکال کر دشمن کے دروازے تک لے جانے والا تھا۔ غزوہ بدر پہلی جنگ تھی جو سیدی رسول اللہ نے صحابہ کرام کے ساتھ لڑی، اور غزوہ بدر کہاں لڑی گئی؟ مدینے سے 300 کلومیٹر دور مکہ کے راستے میں سیدی اپنی فوجوں کو لے کر دشمن کی جانب بڑھے اور جنگ کو دشمن تک لے گئے۔ اس کے بعد غزوہ احد ایک ڈیفینسو وار تھی، ڈیفینسو بیٹل تھی اس اوور آل وار اسٹریٹجی میں۔ جنگ بے شک مدینے کے اندر لڑی گئی۔ غزوہ خندق ایک ڈیفینسو بیٹل تھی، لیکن فتح مکہ ایک اوفینسو کیمپین تھی۔ آپ فوجوں کو، مسلمان لشکر لے کے آپ مکے تک گئے اور مکے کو آپ نے فتح کیا۔ غزوہ حنین ایک اوفینسو کیمپین تھی، آپ اپنی فوجوں کو لے کر گئے اور آپ نے غزوہ حنین میں شامل ہوئے۔ غزوہ تبوک اس وقت کی ایک سپر پاور تھی، رومن امپائر، وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے لشکر تیار کر رہی تھی۔ صرف خبر آئی تھی کہ وہ لشکر تیار کر رہے ہیں، اور سیدی رسول اللہ مدینے سے اپنا لشکر لے کر نکلتے ہیں اور روم کی سرحد پر جاتے ہیں۔ آج دیکھیں سعودی عرب میں تبوک کہاں پر ہے، وہاں تک سیدی رسول اللہ تشریف لے کے گئے، کئی مہینے قیام فرمایا۔ جب رومنز کو پتہ لگا کہ مسلمان فوجیں آ گئیں تو وہ ڈسپرس ہو گئے، بکھر گئے، واپس چلے گئے۔ پرو ایکٹیو کیمپین، جنگ کو دشمن تک لے گئے۔ آپ نے بیٹھ کے انتظار نہیں کیا کہ وہ مدینے تک آ جائے۔ سیدی رسول اللہ کی سنت پر خلفائے راشدین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی خلافت سنبھالی ہے۔ جہاں تک اسلامی ریاست کا تعلق ہے اس کی کوئی معیشت ہی نہیں ہے۔ آج جو لوگ بات کرتے ہیں پہلے معیشت ٹھیک کر لیں، اس کے بعد ہم کو نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائیں گے۔ نہ سیدی رسول اللہ کے مدینے کی کوئی معیشت مضبوط تھی، نہ خلفائے راشدین کی کوئی معیشت مضبوط تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے ہی فتنہ ارتداد شروع ہو گیا، مرتدین آ گئے، نبوت کا دعویٰ کر دیا، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے اسی وقت فوجیں تیار کی، صحابہ کرام سے فرمائے مجھے اکیلا چھوڑ دو، چاہے مجھے جانور کھا جائے مدینے میں، لیکن کوئی شخص مدینے میں نہ رکے، تم لوگ سب جاؤ اور اس فتنے کا خاتمہ کرو۔ ریاض کے پاس، نجد کے پاس جا کے اس فتنوں کا خاتمہ کیا گیا۔ اگین ایگریسو کیمپین، اپنی سرحدوں سے باہر نکل کر جنگ کو دشمن کے گھر تک لے جایا گیا اور وہاں جا کر اس کو مارا گیا۔
اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق 2 لشکر روانہ کرتے ہیں. مطلب انسان کی تاریخ میں کبھی اس طرح نہیں ہوا، ملٹری اسٹریٹجی میں، وارفیئر کی اسٹڈیز میں، ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں ایسی کوئی مثال موجود ہی نہیں ہے کہ مدینہ جیسی ریاست، کمزور چھوٹی سی ریاست، بیک وقت 2 فوجیں روانہ کریں وقت کی 2 سپر پاورز کو انگیج کرنے کے لیے، پرشین امپائر اور رومن امپائر. ایک جانب عراق کی جانب فوجیں بھیجی گئیں، ایک طرف شام کی جانب فوجیں بھیجی گئیں. عراق میں پرشین امپائر تھی، شام میں رومن امپائر تھی، اور بیک وقت دونوں پر حملہ کیا گیا. جنگ دونوں کے دروازے تک لے کر گئے، دونوں امپائرز کو تباہ کر کے within 30 years پورا پرشین امپائر جو سینٹرل ایشیا سے لے کر عراق تک پھیلا ہوا تھا، اور پورا رومن امپائر کے جو سیریا سے لے کر نارتھ افریقہ تک پھیلا ہوا تھا، یہ سب مسلمانوں نے کیپچر کر لیا. کیا یہ ڈیفینسو وار تھی؟ کیا یہ پیسو ڈیفنس تھا کہ مدینے پہ حملہ ہوا تو ہم جواب دیں گے؟ کیا یہ اپنی سرحدوں کی حفاظت تھی؟ یا یہ ایک پرو ایکٹیو وار اسٹریٹجی تھی؟ ایکٹیو اوفینس تھا. جنگ کو دشمن کے دروازوں تک لے جایا گیا تھا اور دشمن کو اس کے گھر میں شکست دے کر ان تمام علاقوں کو اسلامی سلطنت میں شامل کیا گیا تھا. یہ خاص وزڈم جو سیدی رسول اللہ اور خلفائے راشدین کی آپ دیکھتے ہیں، یہ آپ کو پوری تاریخ اسلام میں ہر مسلمان سلطنت میں نظر آتی ہے. جس مسلمان سلطنت نے اپنی سرحدوں کی حفاظت اپنی سرحدوں کے اندر بیٹھ کے کرنے کی کوشش کی، وہ تباہ ہو گئی. اور مسلمان سلطنتیں قائم اور باقی ہی اسی وجہ سے تھیں کہ وہ مسلسل اپنی سرحدوں کو پھیلا بھی رہی تھیں، جنگ کو دشمن تک لے جا رہی تھیں، پرو ایکٹیو تھیں اور ایگریسو تھیں. ان کی ہمیشہ سے وار اسٹریٹجی یہ ہوا کرتی تھی کہ جنگ کو دشمن کے دروازے تک لے کر جانا ہے. بنو امیہ ان کے زمانے میں بھی یہی کیمپینز سینٹرل ایشیا سے لے کر افریقہ تک ہر جگہ ہر خلیفہ کے دور میں نئے علاقے فتح ہو رہے تھے. بنو امیہ کے بعد ایک یورپ میں محمد بن طارق بن زیاد کی کیمپین، یورپ اسپین کو فتح کیا گیا. 12,000 کے لشکر کے ساتھ اسپین میں داخل ہو گئے اور 800 سال تک پھر وہ ایسی تہذیب بنی جیسی انسان نے کبھی دیکھی نہیں تھی. کیا وہ پیسو ڈیفنس تھا؟ کیا وہ یہ تھا کہ اپنی سرحدوں کے اندر بیٹھ کے ہم اپنی حفاظت کریں گے؟ یا وہ ایک ایگریسو اوفینسو کیمپینز تھیں کہ ہم جا کر علاقوں کو فتح کریں گے، ان کو ایک اسلام کی روشنی سے بھی آگاہ کریں گے اور وہاں وہ تہذیب قائم کریں گے جو انسانیت کے لیے فلاح اور خیر کا باعث ہے. اس زمانے میں جتنی بھی سویلائزیشنز موجود تھیں اسلام کے علاوہ، وہ سب شیطانی، دجالی، سفاک، ظالم اور انسانیت پر ظلم کرنے والی تھی. پرشین امپائر ہو، رومن امپائر ہو، یورپ میں اس وقت اتنی سلطنتیں تھیں. تو اسلام صرف اپنی سرحدیں وسیع نہیں کر رہا تھا، اللہ کی مخلوق پر رحم بھی کر رہا تھا. سیدنا عمر فاروق نے جو بات کہی کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آئیں. جب مسلمانوں نے پرشین اور رومن امپائر کہ وہ سارے خطے، وہ سارے علاقے فتح کر لیے، تو راتوں رات وہاں کی آبادی مسلمان تو نہیں ہو گئی تھی. اس نے مسلمان ہونے میں وقت لیا تھا. انہوں نے مسلمانوں کے اخلاق اور کردار دیکھے تھے، انہوں نے صحابہ کرام کا حسن سلوک دیکھا تھا، انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ یہ نئے حکمران جو آئے ہیں، پہلے پرشین امپائر تھی، پھر رومن تھی، اب عرب آ گئے، ان کو زمین اور آسمان کا فرق نظر آیا پرشین امپائر کے کردار میں، رومن امپائر کے کردار میں اور صحابہ کرام کے کردار میں. اور پھر اس تمام آبادی نے جو پرشین اور رومن امپائر کے تحت رہا کرتی تھی، اس نے جان کے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا. اور یہ علاقے تمام آپ دیکھتے ہیں کہ شمالی افریقہ ہو یا مڈل ایسٹ جو آج مسلمان ہیں، یہ صحابہ کرام کے حسن سلوک کی وجہ سے. تو مسلمان صرف علاقے فتح نہیں کر رہے تھے، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لا رہے تھے. ہماری کیمپینز کا یہ مقصد ہوتا ہے، ہم دنیا سے ظلم ختم کرتے ہیں. رومن امپائر بھی کئی 100 سال تک بلکہ کئی 1000 سال تک حکومت کرتی رہی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کس قدر ظالم اور سفاک ہے. اس میں ہیومن رائٹس یا انسانوں کے حقوق یا اقلیتوں کے حقوق یا غلاموں کو حقوق کا کوئی تصور نہیں تھا. یہی پرشین امپائر، پوری دنیا میں یہی رواج تھا. اسلام اپنے زمانے کے لحاظ سے اتنا ریڈیکل، اتنا انقلابی، اتنا حیرت انگیز تھا کہ دنیا یقین کرنے سے قاصر تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کس قسم کی فاتح قوم ہے کہ جب آتی ہے تو یہ اتنا حسن سلوک کرتی ہے مفتوح قوم سے
جس قوم پر قبضہ کر لیتی ہے اس کے ساتھ اتنا حسن سلوک کرتی ہے، اتنا عدل کرتی ہے، اتنا انصاف کرتی ہے کہ اس پوری آبادی نے، یعنی جب صحابہ کرام نے رومن اور پرشین امپائر کو فتح کیا، یقین کریں کہ اس وقت جو پاپولیشن تھی، اسلامک امپائر پھیل چکی تھی، پاپولیشن 90% غیر مسلم تھی، مسلمان تو تھوڑے سے تھے۔ اس 90% پاپولیشن نے کچھ عرصے کے بعد اسلام قبول کرنا شروع کیا، 50-60 سال لگے تقریباً، کیا ایران سے لے کر نارتھ افریقہ تک ساری آبادی مسلمان ہو گئی، اس میں 2 جنریشنز لگی، انہوں نے اخلاق دیکھا، اس نے سلوک دیکھا صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا۔ تو مسلمانوں کی کیمپینز ایک جانب پرو ایکٹیو اگریسو اپنی سرحدوں سے باہر نکل کر اس ظالم سلطنتوں کو، ظلم کو روکنے والی تھیں، اور ساتھ ساتھ وہ ایک آئیڈیالوجی، ایک روحانی آئیڈیالوجی، ایک اسپریچول نظریہ لے کر ساتھ آتے تھے جس کی وجہ سے انسانیت کے لیے خیر ہو جاتی تھی۔ مسلمان ریاستوں کی یہی ذمہ داری ہے، آپ نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا ہوتا، اور وہ ظلم کی حکومتیں، ظالم اور جابر حکومتیں جو ان کے اوپر مسلط ہوتی ہیں، وہ اس وقت تک نہیں ہٹائی جا سکتی جب تک مسلمان تلوار لے کر ان کو تلوار کے زور پر نہ ہٹائیں۔ عوام الناس کے خلاف کبھی تلوار نہیں نکالی گئی۔ 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں کوئی ایک مثال نہیں ہے کہ مسلمانوں نے کسی علاقے کو فتح کیا ہو اور وہاں جینوسائیڈ کیا ہو، قتل عام کیا ہو، جیسے فلسطین میں آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو کافر طاقتوں نے، چاہے وہ کسی مسلک اور مذہب کی کیوں نہ ہو، چاہے ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، کمیونسٹ ہوں، سوشلسٹ ہوں، مارکسسٹ ہوں، جب ان کو مسلمانوں پر اختیار ملا ہے، انہوں نے اتنا خون بہایا ہے مسلمانوں کا کہ مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک آ گیا۔ تو ہمیشہ سے سیدی رسول اللہ کی سنت اور صحابہ کرام کی سنت یہی رہی ہے کہ جب بھی ریاست اسلامی بنی ہے، اس نے ہمیشہ پرو ایکٹیو اوفینس اسٹریٹجی میں رکھا ہے۔ ہم نیشنل سیکیورٹی پالیسی کبھی بھی مسلمانوں کی ڈیفینسو نہیں ہوئی۔ آپ عباسیوں کو لیجئے، عباسی خلافت کئی 100 سال چلی، اس کا بھی یہی انداز تھا، تھریٹ کو جہاں دیکھتے تھے آگے بڑھ کر اس کو انگیج کرتے تھے، اپنی سرحدوں کے اندر دفاع کرنے کا تصور مسلمانوں میں تھا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ ایک رومن بادشاہ نے ایک مسلمانوں کے قافلے کو لوٹ لیا، میرے خیال ہارون رشید اس وقت خلیفہ تھے یا مامون الرشید تھے۔ وہ تاریخ کا ایک مشہور خط ہے جو خلیفہ نے روم کے بادشاہ کو لکھا، اور اس خط کا آغاز کس طرح ہوتا ہے؟ یا کلب الروم، اے روم کے کتے۔ یعنی اندازہ کریں، مسلمانوں کے خلیفہ کی طرف سے خط جا رہا ہے روم کے بادشاہ کو، رومن ایمپرر کو، اور شروع وہ اس طرح ہو رہا ہے، یا کلب الروم، کہ تم نے مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم کیا اور میں لشکر لے کر آ رہا ہوں اور میں تم سے انتقام لوں گا۔ اور مسلمان فوجیں پھر جاتی ہیں، خلافت عباسیہ کی سرحد سے پار نکلتی ہیں، روم کی سرحد میں داخل ہوتی ہیں، ان کو بری طرح سے شکست دیتی ہیں، انتقام لیتی ہیں، پھر واپس آتی ہیں۔ پوری دنیا میں دھاک تھی مسلمانوں کی، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ امیجن کریں اس وقت سب سے بڑی طاقت دنیا میں خلافت عباسیہ کے مقابلے پہ they were the رومن امپائر، اور اس کے شہنشاہ کو خط لکھا جاتا ہے یا کلب الروم، روم کے کتے۔ تو یہ کوئی ڈیفینسو پالیسی؟ خلافت عثمانیہ، کوئی مسلمان سلطان خلافت عثمانیہ کا سلطان ایسا نہیں تھا جس نے خلافت عثمانیہ کی زمین میں اضافہ نہیں کیا، فتوحات نہیں کی۔ وہ جب بھی جو بھی خلیفہ آئے، ارطغرل الغازی سے شروع کریں، اس کے بعد عثمان، اور اس کے بعد جو بھی سارا سلسلہ، حتیٰ کہ سلطان فاتح جس نے استنبول کانسٹینٹینوپل کو فتح کیا، اور اس کے بعد آنے والے سارے سلطان، ہر سلطان میدان جنگ میں فتوحات کرتا، علاقے اسلامی ریاست میں شامل کرتا، ان کو کفر کی حکمرانی سے نکالتا، وہاں شریعت نافذ کرتا، اللہ کا دین نافذ کرتا، اور ان لوگوں کو مسلمان کرتا۔ خلافت عثمانیہ ایک واریر سویلائزیشن تھی، انہوں نے کبھی تلوار واپس نہیں ڈالی، اور ان کا مسلسل تصادم رہا کفر کی پوری دنیا سے، چاہے وہ سینٹرل ایشیا میں رشیا کی جانب ہو، چاہے وہ یورپ کی جانب ہو، چاہے افریقہ میں ہو۔ کوئی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت دی کہ 3 بر اعظموں پر خلافت عثمانیہ قائم تھی، یورپ، ایشیا، افریقہ، اور حرمین شریفین مکہ مدینہ ان کے پاس تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ مجاہد نیشن تھے، وہ سب مجاہد تھے۔ انہوں نے اپنی پوری سلطنت کی ذہنی، نظریاتی، روحانی تربیت اس طرح کی تھی، اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی جاتی تھی کہ تم نے عالم اسلام کی قیادت کرنی ہے۔ ان کی پروگرامنگ کی جاتی تھی، ان کو سکھایا اور بتایا جاتا تھا کہ تم نے مسلمان دنیا کی حفاظت کرنی ہے، قیادت کرنی ہے۔ وہ مائنڈ سیٹ ان کا اس طریقے سے تھا، ان کو سکھایا جاتا تھا کہ کفر کی طاقتوں کو تم نے دور رکھنا ہے، ان سے تصادم کرنا ہے۔
ان کو عالم اسلام میں داخل نہیں ہونے دینا، عالم اسلام کی سرحدوں کو وسعت دینی ہے۔ دنیا میں مسلمان طاقتیں ہوں یا کافر طاقتیں، قانون سب کے لیے ایک ہے۔ جو اپنی تلوار کے زور پر اپنی سلطنت کی، اپنے نظریات کی، اپنے معاشرے کی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ جو اپنی سرحدوں کے اندر جنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کا زوال اسی وقت شروع ہوا جب انہوں نے جہاد ترک کر دیا، جب انہوں نے سلطنتوں کو اپنی وسیع کرنا بند کر دیا اور اپنی سرحدوں کے اندر بیٹھ گئے، اور آہستہ آہستہ ان کا خون سرد ہونے لگا۔ بابا اقبال نے جو مشہور بات کہی ہے نا، پلٹ کے جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے جو جہاد کا تصور رکھا ہے، ایک اسلامی ریاست کے لیے، اسلامی معاشرے کے لیے، یہ جہاد ہے ہی یہی، پلٹ کر جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ جس قوم نے جہاد ترک کر دیا، پھر اس کا زوال اور ذلت اور آخر میں اس کی تباہی ہوتی ہے۔ یہی مثال آپ مغل مسلمانوں کے لیں۔ 1000 سال مسلمانوں نے ہندوستان پر حکمرانی کی، تمام بادشاہ مغرب کی جانب سے آئے اور ہندوستان پر داخل ہوئے، کوئی اپنی سرحدوں کے اندر تو نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ محمود غزنوی نے 17 حملے کیے افغانستان سے آ کر ہندوستان پر، اپنی سرحدوں سے باہر نکلا، ہندوستان میں داخل ہوا، غزوہ ہند کے لیے مشرکوں کے خلاف جنگیں کی، ان کو کمزور کیا اور راستہ بناتا گیا پیچھے آنے والے بادشاہوں کے لیے کہ وہ آ کے بالآخر ہندوستان پر قبضہ کر لیں۔ وہ تمام کیمپینز جو محمود غزنوی نے کی، اس کے بعد شہاب الدین غوری آئے اور انہوں نے پرتھوی راج چوہان کو شکست دے کے دہلی کے تخت پہ قبضہ کیا۔ وہ سارے مجاہدین مغرب کی جانب سے آئے، اپنی سرحدوں سے باہر نکل کر آئے، جنگ ہندو مشرکوں تک لے کر گئے، جنگ ہندوؤں کے گھروں تک لے کر گئے، ان پر قبضہ کیا۔ پھر 1000 سال مسلمان فوجیں آتی رہیں، حتیٰ کہ آخر میں بابر جب آیا، وہ بھی سینٹرل ایشیا سے آیا، سینٹرل ایشیا ازبکستان سے آیا، افغانستان سے داخل ہوا، وہ بھی کوئی اپنی سرحدوں کے اندر تو نہیں بیٹھا، اپنی فوجیں لے کر آیا اور آ کے اس نے ہندوستان کے تخت پہ قبضہ کیا۔ اورنگزیب عالمگیر آخری بادشاہ تھا مغلوں کا کہ جو اپنی سرحدوں کو وسیع کر رہا تھا، جو جہاد کر رہا تھا، جو سلطنت کو وسیع کر کے اس نے خون گرم رکھا ہوا تھا۔ لیکن اورنگزیب عالمگیر کے بعد مغل بادشاہوں نے جہاد بھی ترک کر دیا اور عیاشی میں، کبوتر اڑانے میں، شالیمار گارڈن میں، تاج محل بنانے میں، اسی قسم کی حرکتوں میں یہ سارے پڑ گئے۔ نتیجہ وہی ہوا کہ 100-150 سال کے اندر بہادر شاہ ظفر صرف محدود ہو کر اپنے قلعے تک رہ گیا، اور جب جہاد کا اعلان بھی ہوا انگریزوں کے خلاف تو وہ ایک ایسی دفاعی جنگ تھی جو مسلمان لڑنے سے پہلے ہی ہار چکے تھے۔ خود ہندوستان کی مثال آپ کو دیتے ہیں نا، بہادر شاہ ظفر کی مثال، اس سے پہلے 2 بڑے مارکے مسلمان ہندوستان میں لڑ چکے تھے۔ ایک نواب سراج الدولہ بنگال میں 1757 کے آس پاس، انہوں نے مکمل طور پہ ایک دفاعی جنگ لڑی، انگریز آ رہے تھے، وہ دیکھتے رہے، پورے انگریز تو 1601 میں 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی تھی انہوں نے، اور 100-150 سال سے وہ انڈیا آ رہے تھے، ہندوستان کے مسلمان دیکھ رہے تھے کہ یہ باہر سے مغربی طاقت آ رہی ہے اور آہستہ آہستہ اپنے پاؤں ہندوستان میں جما رہی ہے، تو اس کو کسی نے اس کو آگے بڑھ کر اس کو ایلیمنیٹ نہیں کیا، اس کو انگیج نہیں کیا، اس سے جہاد نہیں کیا، اس کو نکالا نہیں۔ یہی اسٹریٹجی، پیسو ڈیفنس، اندر بیٹھ کے بس دفاع کر لیں گے، ٹھیک ہے ہماری طرف آئے گا تو ہم دیکھیں گے۔ یہ بہت بڑی غلطی تھی مسلمانوں کی، مغل ریاست کی، مغل سلطنت کی، کہ انہوں نے انگریزوں کو دیکھا مغلوں کے دور میں، یعنی 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی بنی تھی۔ یہ جتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام سنتے ہیں آپ، جہانگیر تو، اورنگزیب تو، ہمایوں، ان کے دور میں یہ سب انگریز آ کے سیٹل ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن مسلمانوں نے اس خطرے کا احساس نہیں کیا، احساس کیا بھی تو ان کو انگیج نہیں کیا۔ نواب سراج الدولہ نے اس وقت مزاحمت شروع کی جب پانی سر سے گزر چکا تھا، وہی اسٹریٹجی، پیسو ڈیفنس، اپنی سرحدوں کے اندر بیٹھ کے دفاع کریں گے۔ انگریز سر پہ چڑھتے ہی چلے جا رہے تھے، جیسے کہا کہ وہ تو 100-150 سال سے آ رہے تھے، مسلمانوں نے اس تھریٹ کا احساس ہی نہیں کیا، یہی سوچتے رہے جب ہماری طرف آئے گا تو دیکھیں گے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے اس بات کی کہ مسلمانوں نے جب بھی اپنے گھروں کے اندر ایک ڈیفنسو وار لڑی ہے، مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے۔ نواب سراج الدولہ تو ایک مثال، ہم چند مثالیں دیتے ہیں آپ کو۔ نواب سراج الدولہ کی مثال آپ کے سامنے، اس کے بعد ٹیپو سلطان کے والد سلطان حیدر علی کہتے ہیں کہ میں زمین پر ان انگریزوں سے لڑ سکتا ہوں، لیکن میں سمندر کا کیا کروں، جہاں سے یہ بحری جہازوں سے بھر کے ہمارے پاس آتے رہتے۔ یہی ہوا، انہوں نے بھی پیسو اور ڈیفنسو وار لڑی میسور میں، ان کے بعد ٹیپو سلطان، اور آخر میں
ٹیپو سلطان کو بھی شکست ہوئی اور وہ شہید ہوئے. بے شک وہ بہت بڑے مسلمانوں کے ہیرو ہیں، ایک مجاہد ہیں، لیکن جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے مسلمانوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے. جنگ کبھی بھی اپنی سرحدوں کے اندر نہیں لڑی جاتی، کبھی بھی اتنا انتظار نہیں کیا جاتا کہ دشمن آپ کی سرحدیں پار کر کے آپ کے گھر میں داخل ہو جائے اور پھر آپ ایک دفاعی جنگ لڑیں. جنگ کو ہمیشہ اپنی سرحدوں سے باہر رکھنا ہوتا ہے، دشمن کو اس کے دروازے پر روکنا ہوتا ہے. یہی معاملہ اس کے بعد امام شامل کا ہوا سینٹرل ایشیا میں. روسی ایکسپینشن بڑھتے بڑھتے چچینیا میں، داغستان میں داخل ہو گئی اور مسلمان پھر دفاعی جنگ لڑتے رہے 30 سال تک. لیکن پھر وہی ہوا جو کہ ہر دفاعی جنگ میں ہوتا ہے، جب جنگ مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو جاتی ہے. امام شامل بھی شکست کھا کے مدینہ تشریف لے گئے اور چچینیا جو تھا وہ روس کے قبضے میں چلا گیا. 19 سینچری میں پوری سینٹرل ایشیا میں یہی ہوا. روس آہستہ آہستہ پھیلتا ہوا سینٹرل ایشیا، ازبکستان، تاجکستان، بخارا، اور ایک ایک کر کے اسلامی ریاستیں روسی قبضے میں جاتی رہیں، کیونکہ ہر ریاست اپنی جگہ پر ایک دفاعی جنگ لڑنے کی کوشش کرتی رہی. اسی طرح جس طرح اندلسیہ میں ہوا تھا کہ ایک ایک کر کے مسلمان صوبے عیسائیوں کے پاس جاتے رہے اور آخر میں غرناطہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا. جب غرناطہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل رہا تھا تو مسلمانوں کا جو ابو عبد الرحمن، جو مسلمانوں کا آخری بادشاہ تھا، وہ رونے لگا تو اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ تم اس چیز پر کیوں روتے ہو، عورتوں کی طرح کیوں آنسو بہاتے ہو جس کے لیے تم مردوں کی طرح لڑ کر اس کا دفاع نہ کر سکے. تو بات یہی ہوتی ہے کہ بعد میں صرف عورتوں کی طرح آنسو بہائے جاتے ہیں اگر آپ مردوں کی طرح، مجاہدوں کی طرح لڑ کر جنگ کو دشمن تک نہ لے جا سکیں. تو بہادر شاہ ظفر کا بھی یہی حال ہوا. 19 سینچری کے بعد 20ویں صدی کے شروع میں لیبیا، عمر مختار، اٹالین فورسز جب لیبیا میں داخل ہو گئیں تو عمر مختار نے بھی ایک دفاعی جنگ لڑی. کئی سال تک لڑتے رہے، دلیری سے لڑی، شجاعت سے لڑی، مجاہدوں کی طرح لڑی. لیکن دفاعی جنگ کی نوبت اس وقت آتی ہے جب پوری امت کا زوال شروع ہو جاتا ہے. آس پاس کے علاقے میں مسلمانوں میں یہ جرأت کردار ہی باقی نہیں رہتی کہ وہ آگے بڑھ کر دشمن کا مقابلہ کریں، جنگ کو دشمن تک لے کے جائیں. ایک سستی اور ایک کاہلی ہوتی ہے پورے مسلمان معاشرے میں، غفلت و کوتاہی ہوتی ہے، بزدلی ہوتی ہے. اس میں صرف ایک چھوٹی سی جماعت ہے جو سرفروشی سے کفارہ ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس سے قوم کی تقدیر نہیں بدلتی. یہی ہوا کہ عمر مختار بھی شہید ہوئے اور پورے خطے پر کلونیل فورسز نے قبضہ کر لیا. یہ ہم آپ کو مسلمان معاشروں کی مثال دے رہے ہیں. جہاں تک کافر معاشروں کا تعلق ہے ان کے لیے بھی یہی قانون ہے. آپ ایک بات دیکھیں ذرا سے، مثال، یعنی انسان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی، حیرانی کی بات ہے کہ انگلینڈ جیسا ایک چھوٹا سا ملک، چھوٹا سا جزیرہ، نقشے پہ ڈھونڈے تو نظر بھی نہیں آتا، وہ چھوٹا سا جزیرہ ہے، اور وہاں سے وہ لوگ نکلتے ہیں اور پوری دنیا کے 40% حصے پر قبضہ کر لیتے ہیں. پورا کینیڈا ان کے پاس تھا، پورا نارتھ امریکہ ان کے پاس جانے لگا تھا، افریقہ کا انہوں نے مصر سے لے کر سوڈان سے لے کر نیچے ساؤتھ افریقہ تک علاقہ ان کے پاس، پورا انڈیا پاکستان قبضہ انہوں نے کر لیا، پورا آسٹریلیا نیوزی لینڈ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. اور یہ وہ زمانے جس زمانے میں کوئی کمیونیکیشن سسٹمز نہیں تھے، کوئی وائرلیس، کوئی ٹیلی فون، کوئی سیٹلائٹ، کوئی اسٹیم شپس، کوئی پاورفل جہاز، کوئی بحری جہاز، کوئی توپیں، کوئی ٹینک. انسان حیران ہوتا ہے کہ اس چھوٹے سے جزیرے سے نکلنے والی ایک چھوٹی سی گندی سی غلیظ قوم نے پوری دنیا کے اتنے بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کیسے کر لیا. خود ہندوستان کے اوپر آ کے 150 سال حکومت کرتے رہے، کیسے کر لیا انہوں نے. بات اسی مائنڈ سیٹ کی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو یہ تیار کیا تھا کہ ہم اپنی سرحدوں سے باہر نکل کر علاقوں پر قبضہ کریں گے. کالونائزیشن پورا پیریڈ ہے، پوری مغربی طاقتوں نے یہ کام کیا. اور جس زمانے میں ویسٹرن کالونائزیشن شروع ہوئی دنیا کی، یہ وہی دور تھا کہ جب مسلمان سلطنتیں کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی. ان کی کالونائزیشن شروع اس وقت ہوئی ہے جب خلافت عثمانیہ کمزور ہو رہی تھی، جب مغل ریاست کمزور ہو رہی تھی. مسلمان کمزور ہوتے گئے تو انہوں نے جہاد کو ترک کر دیا اور صرف اپنی سرحدوں کے اندر اپنے دفاع کرنے پر مرکوز ہو گئی توجہ ان کی. لیکن جو دشمن طاقتیں تھیں وہ اگریسو تھیں، پرویکٹیو تھیں، اپنی فورس پروجیکٹ کر رہی تھیں. ان کے پاس بحری جہاز بھی تھے، سمندری راستے بھی استعمال وہ کر رہے تھے، زمینی راستے استعمال کر رہے تھے، آگے بڑھ بڑھ کر مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو رہے تھے. اور مسلمان صرف دفاعی جنگیں کر رہے تھے اپنی سرحدوں کو بچانے کے لیے، اور ایک ایک کر کے علاقے ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے تھے. خلافت عثمانیہ کا یہی حال ہوا. کہاں وہ خلافت عثمانیہ جو 3 براعظموں پر حکومت کرتی تھی، پہلے جنگ عظیم کے بعد اس کے ایسے حصے بکھرے ہوئے کہ بمشکل اس کا مرکز ترکی باقی رہ گیا. وہ 3 براعظموں پر اس کی جو حکومت تھی وہ سب اس کے ہاتھ سے نکل گئی، اس لیے کہ انہوں نے پچھلے 100-150 سال میں جہاد کا راستہ ترک کر دیا تھا اور دفاعی جنگیں کر رہے تھے. تو خلافت عثمانیہ جب بکھر گئی
اس کے بعد پوری مسلمان دنیا میں اب روشنی کی کوئی کرن باقی نہیں رہی تھی. مسلمان امت کا ایسا زوال تھا جو 1300 سال کی اسلامی تاریخ میں مسلمانوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. نہ کوئی اسلامی ریاست تھی، نہ کوئی خلیفہ تھا، نہ کوئی مرکز تھا، نہ مسلمان فوج تھی. پہلی جنگ عظیم کے بعد جتنے مسلمان ملک جو آج مڈل ایسٹ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں بنائے گئے تھے، یہ سب انگریزوں کے تابع تھے، سب کمزور، اور سب وہ ان پہ حکمران وہ لوگ تھے جس طرح آج آپ کو نظر آ رہا ہے سارے حکمران وہی جو انگریزوں کے اور کافروں کے غلام تھے، جن کو مسلط کیا گیا تھا مسلمان ریاستوں خلافت عثمانیہ کو توڑ کر. ایسے اندھیرے میں اللہ نے جو پہلی امید کی کرن مسلم دنیا کو دکھائی، جو بہت بڑی خوشخبری تھی آنے والے دور کی کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے اور امت مسلمہ کا عروج شروع ہونے والا ہے، اور اس کی پہلی سب سے بڑی نشانی جو اللہ نے پوری مسلم دنیا کو دی وہ پاکستان کا قیام تھا. اور پاکستان کی ریاست کے بنانے والے قائد اعظم اور علامہ اقبال دونوں بہت اچھی طرح جانتے تھے، ظاہر ہے نظریہ ساز تھے، اللہ کے رازدار تھے، سیدی رسول اللہ کے پسندیدہ چنے ہوئے تھے. ان کو معلوم تھا کہ اس پاکستان کی تقدیر کیا ہے. تو پاکستان بننے کے فوراً بعد قائد اعظم نے جو بات فرمائی تھی کہ میں جانتا ہوں کہ آنے والا دور جنگوں کا دور ہے، اور میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا. میں جانتا ہوں کہ اللہ اس وقت اس قوم کو کوئی مجاہد قیادت دے دے گا جو اس کو اس دور کے لیے تیار کرے، جیسے سیدی رسول اللہ نے مدنی دور میں جنگیں اور جہاد کیے تھے. مسلمان دنیا کی قیادت کیسے کرنی ہے، پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی ہمارے بزرگوں نے اس پر کام شروع کر دیا تھا. وہ پاکستان کی ڈیسٹنی کو جانتے تھے، وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے جو ایک راز ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ پوری مسلمان دنیا کو قیادت یہاں سے فراہم کیا جائے گی، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. مسلمان دنیا کو متحد کیا جائے گا، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر. 1948 میں، 49 میں، 50 میں، 51 میں جو پاکستان نے جو اسلامک کانفرنسز کرانی شروع کی، پوری دنیا میں اس پر شور مچ گیا تھا. بڑے بڑے دنیا کے اخباروں نے اور ملکوں نے لکھنا شروع کر دیا کہ پاکستان عالم اسلام کی قیادت لے رہا ہے، پاکستان مسلم دنیا کا بلاک بنا رہا ہے. ہمارے بزرگ پروایکٹیو تھے، ایگریسو تھے. ہمارے بزرگ پاکستان کو پاکستان کی سرحدوں کے اندر محدود نہیں رکھنا چاہتے تھے. پاکستان کا جو انفلوئنس ہے، آئیڈیولوجیکل انفلوئنس، پولیٹیکل انفلوئنس، اکنامک انفلوئنس، ملٹری انفلوئنس، پوری دنیا میں اس وقت محسوس کیا جا رہا تھا. انڈونیشیا کی جنگ آزادی میں پاکستان کا بڑا کردار تھا. ہم نے فوجی بھی بھیجے، اور ہالینڈ کا تمام جنگی ساز و سامان جو انڈونیشیا جا رہا تھا مجاہدین کے خلاف، قائد اعظم نے کراچی میں اس کو ضبط کر لیا. ان کی پوری کلونیل اسٹریٹجی جو تھی انڈو چائنا میں، فار ایسٹ میں، قائد اعظم نے اس کو ڈسٹروائے کر دیا. جب اسرائیل بننے لگا تو قائد اعظم نے چیکو سلوواکیہ سے دوسری جنگ عظیم کے بعد جو لاکھوں ہتھیار جو تھے فارغ تھے یورپ میں، تو ملک بیچ رہے تھے. قائد اعظم نے لاکھوں رائفلیں خرید کر مصر کو دی، ہوائی جہاز خرید کر مصر کو دی کہ جاؤ یہودیوں کے خلاف جنگ کرو. موراکو جو آج آزاد ملک ہے، پاکستان کی وجہ سے آزاد ہوا ہے. وہ فرانس سے آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، لیکن ان کی کوئی آواز نہیں تھی اقوام متحدہ میں. تو موراکو کے جو نمائندے تھے وہ پاکستان کے پاس آئے. پاکستان نے ان کو پاسپورٹ جاری کیا، ان کو پاکستانی شہری بنایا گیا، اور اقوام متحدہ میں وہ پاکستانی شہری کی حیثیت سے شریک ہوئے. اور پاکستان کی جب باری تھی بات کرنے کی تو وہ باری موراکو کو دی گئی، اور موراکو کے نمائندے نے، سفیر نے پاکستانی پاسپورٹ پر موراکو کا کیس لڑا، اور اس کے بعد بحث شروع ہوئی، اور آخر چند سالوں کے بعد موراکو کو آزادی نصیب ہوئی. بعد میں وہ وزیر اعظم بنے موراکو کے، وہ جو سفیر تھے، اور انہوں نے اپنے کمرے میں وہ پاسپورٹ لگایا ہوا تھا جو پاکستان نے ان کو تحفے میں دیا تھا اس وقت بنا کر. اگر پاکستان نہ دیتا تو موراکو کے پاس آواز نہ ہوتی دنیا کے سامنے اپنا کیس پریزنٹ کرنے کی. یہ ہماری پولیٹیکل آؤٹ ریچ تھی، یہ ہماری پروایکٹیو فورن پالیسی تھی. اس وقت دنیا نوٹ کر رہی تھی اس بات کو. مغرب کے اخباروں میں لکھا جاتا تھا کہ پاکستان ایک نئی ریاست ہے، چھوٹی ریاست ہے، غریب ریاست ہے، لیکن اپنے قد اور وزن کے حساب سے کئی گنا زیادہ انفلوئنس کر رہی ہے یہ دنیا کے معاملات کو. امیجن کریں، یہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے. یہ اس وقت کا پاکستان تھا جب ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، جب ہمارے لاکھوں مہاجر تھے، خیموں میں، ٹینٹوں میں سرکاری دفتر لگ رہے تھے. اس وقت پاکستان کی یہ پروجیکشن تھی. قائد اعظم نے پہلا کام یہ کیا کہ پروایکٹیو ملٹری اسٹریٹجی ڈپلوائے کیا. سارے مجاہدین کو، جتنے بھی آرمی ریمننٹس ایلیمنٹس تھے ان کو داخل کیا، اسکاؤٹس تھے ان کو داخل کیا مقبوضہ کشمیر میں. آج جتنا کشمیر آپ کے پاس ہے وہ قائد اعظم نے لے کے دیا ہے. اس وقت جرأت نہیں ہو رہی تھی جب تک قائد اعظم زندہ تھے
بھارت کی جرت نہیں تھی کہ جوناگڑھ کی ریاست پہ قبضہ کرتے یا حیدرآباد دکن کی ریاست پہ قبضہ کرتے. قائد اعظم کے انتقال کا انتظار کر رہے تھے. قائد اعظم نے انتقال کیا اور انہوں نے اگلے دن حیدرآباد دکن پہ قبضہ کر لیا جا کے. ایک موجودگی صرف ایک قائد کی اتنا اس کا جلال تھا کہ ہندو اپنی پوری پالیسی روک کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ انتقال کریں تو ہم اس کے بعد کوئی اگلا موو کریں. پاکستان کو اتنا ایگریسو اور پرو ایکٹیو رکھا ہوا تھا. ہماری کوئی ڈیفینسو پالیسی اس وقت نہیں تھی, ہماری وار اسٹریٹجی تھی, ہماری نیشنل سیکورٹی پالیسی تھی. اس لفظ پہ ہی مجھے اعتراض ہے. جب ہم کہتے ہیں نا پاکستان کی ڈیفنس منسٹری اور ڈیفنس پالیسی, تو ہم مائنڈ سیٹ اپنا یہ بنا لیتے ہیں کہ ہم صرف اپنا دفاع کریں گے اپنی سرحدوں کے اندر. ایکچولی ہمارے پاس وار منسٹری ہونی چاہیے, ہمارے پاس نیشنل سیکورٹی پالیسی ہونی چاہیے. ڈیفنسو مینٹالٹی سے ہمیں اب باہر آنا ہے بحیثیت ایک قوم, بحیثیت ایک فوج, بحیثیت ایک فورن آفس, بحیثیت ایک اکنامک پاور, ایک ملٹری پاور. ہمیں ایک مائنڈ سیٹ یہ بنانا ہے. آج جتنے پالیسی سازوں سے, سیاستدانوں سے میری بات ہوتی ہے, جب ہم ان کو صرف اپنے تھوڑے سے آئیڈیاز بتاتے ہیں کہ مسلمان دنیا کی قیادت کرنے کے لیے پاکستان کو کیا کرنا ہے, تو یقین کریں ان کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں, وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. پہلا سوال یہ کرتے ہیں امریکہ کیا کہے گا, کون کرے گا, کیسے ہوگا, دنیا کیا کہے گی, ہماری تو معیشت خراب ہو جائے گی. یہ وہ بزدل اور بغیرت لوگ ہیں جو پاکستان پر مسلط ہیں. اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو یہ بات کہے کہ کون کرے گا, کیسے ہو گیا, دنیا کیا کہے گی, سمجھ لیں کہ وہ اس عہدے کے قابل نہیں ہے. وہ ایک ذلیل اور کمینہ آدمی ہے جو بہت بڑے عہدے پر بیٹھ گیا, اور یہی وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی رسوائی کے باعث ہے. پاکستان کی قیادت اللہ جس سے بھی اللہ پاکستان کا کام لے گا, وہ قائد اعظم کی طرح ہوگا, شیر اور دلیر, دنیا کی پرواہ نہیں کر رہے. وہ جب انگلینڈ کے بادشاہ کے بارے میں اس کو کہا گیا, قائد اعظم کو کہا گیا, کسی نے کہا کہ بادشاہ کا بھائی آ رہا ہے اور آپ اس کو ایئرپورٹ پہ جا کے ریسیو کر لیں, تو قائد اعظم نے اس کو کیا جواب دیا تھا کہ میں بادشاہ کے بھائی کو ریسیو کر لوں گا, لیکن جب میرا بھائی انگلینڈ جائے گا تو بادشاہ پھر اس کو ریسیو کرے گا. یہ قبول ہے تو میں کرتا. ایسا جواب کون دے سکتا ہے انگلینڈ کے بادشاہ کو؟ پاکستان کا کوئی سیاستدان ہے جو انگلینڈ کے بادشاہ کو آج یہ جواب دے؟ آج کی دنیا کو دیکھیے, پوری دنیا میں جو طاقتیں دنیا میں اپنی جگہ بنائے ہوئے ہیں, چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان, کوئی بھی اپنی سرحدوں کے اندر محدود نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کیا رشیا اپنی سرحدوں کے اندر محدود ہے؟ وہ یوکرین میں کیوں داخل ہوا؟ رشیا کی پریزنس پوری دنیا میں, افریقہ کے اندر وہ اتنی ایگریسو پریزنس ہے, دنیا کے مختلف ممالک میں ان کے اوورسیز بیسز ہیں, سیریا میں وہ موجود ہیں. وہ کیوں اپنی سرحدوں سے باہر نکل کر اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں؟ امریکنز پوری دنیا میں ان کے سینکڑوں بیسز کیوں موجود ہیں؟ آپ کہیں یہ تو بڑی طاقتیں ہیں. کیوں ترکی کے کیوں موجود ہیں؟ ترکی پوری دنیا میں اس نے اپنی جگہیں اور بیس بنائے ہوئے ہیں, ملکوں کے ساتھ ڈیفنس پیکٹس اور معاہدے کیے ہوئے ہیں, حتیٰ کہ لیبیا اور افریقہ تک ترکی موجود ہے. اسرائیل اتنا سے ریاست, ناجائز, ذلیل, کس طریقے سے اپنے آپ کو کھل کے بات کر رہا ہے کہ پورے مڈل ایسٹ میں ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے. کس طریقے سے یہ ہندو زائنسٹ اب کھل کے بات کر رہے ہیں کہ ہم اکھنڈ بھارت بنائیں گے, حتیٰ کہ اپنی پارلیمان پہ انہوں نے نقشہ لگا دیا کہ اکھنڈ بھارت کا مطلب ہے کہ پاکستان کو ختم کریں گے, پاکستان پر قبضہ کریں گے. اور یہ 2% کے کابل میں جو ابھی آئے ہیں ہمارے طفیلی, ان کو بھی اتنا تکبر ہے کم از کم کہ انہوں نے کابل میں نقشہ لگا دیا ہے کہ لویا افغانستان کا, کہ ہم یہاں پر پاکستان کے علاقوں پر قبضہ کریں گے. اتنا کانفیڈنس ان کو بھی ہے کہ وہ یہ چاہتے, کر سکے نہ کر سکے, کیپیسٹی ہو نہ ہو, لیکن کم از کم انہوں نے آئیڈیا اپنے آپ کو, اپنی نسلوں کو, اپنی قوم کو دینا شروع کر دیا ہے کہ ہم نے پاکستان پر قبضہ کرنا. ایران کی پریزنس آپ دیکھیے, پورے خطے میں, پورے مڈل ایسٹ میں ایران کی پریزنس ہے. دنیا کا کوئی ملک جو اس وقت خطے کو انفلوئنس کر رہا ہے یا دنیا کو انفلوئنس کر رہا ہے اپنی سرحدوں کے اندر محدود نہیں ہے. پاکستان دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے جو صرف اپنی سرحدوں کے اندر محدود ہے. پاکستان کو اپنی اس پالیسی کو تبدیل کرنا پڑے گا. اب ہمیں اپنی ڈیفنسو پالیسی کو ایک وار اسٹریٹجی میں تبدیل کرنا ہوگا. وہ اگر اکھنڈ بھارت کی بات کر رہے ہیں تو ہم کو پھر غزوہ ہند کی بات کرنی ہے, ہم کو گریٹر پاکستان کی بات کرنی ہے, ہم کو فورس پروجیکشن کرنی ہے, چاہے وہ اکنامک ہو, پولیٹیکل ہو, ڈپلومیٹک ہو یا ملٹری ہو. پاکستان کے پاس بہت بڑی اسٹرینتھ ہے جس کو ہم استعمال نہیں کرتے. اللہ نے ہم کو واحد ایٹمی طاقت بنایا ہے. پوری دنیا کے مسلمان ممالک پاکستان کی عزت کرتے ہیں, پاکستان سے تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں, پاکستان کی پروٹیکشن چاہتے ہیں. پوری دنیا میں جب بھی مشکل ہوتی ہے عرب ممالک کو, وہ پاکستان کو طلب کرتی ہیں. کیا 67 اور 73 میں پاکستان نہیں گیا تھا عرب ممالک کی حفاظت کے لیے؟ کیا سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک پاکستان سے مسلح افواج کو بلا کے اپنی حفاظت اور اپنی تربیت نہیں کرواتے؟ کیا ان کے کیڈٹس ہمارے پاس ٹریننگ نہیں لیتے؟
پاکستان کی معیشت کمزور ہو سکتی ہے، وہ بھی مس مینجمنٹ کی وجہ سے. ہم غریب نہیں ہیں، ہم بیڈلی مینجڈ ملک ہیں، لیکن اللہ نے ہم کو ایک عسکری طاقت ایسا بنایا ہے. پوری دنیا کافر ہو یا مسلمان ہماری عزت کرتی ہے. وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، یہ اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں. اگر ابھی تک وہ نہیں بنا سکے ہیں تو اس کی وجہ صرف پاکستان ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے راستے میں پاکستان کو بٹھایا ہوا ہے. یہ یہودی طاقت عرب دنیا آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس کی اب کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئی اسرائیل کے سامنے. 1 سال سے غزہ میں جو تباہی مچا رہے ہیں، عرب دنیا کا حال آپ کے سامنے آ چکا ہے. لیکن اگر اسرائیل کو خطرہ ہے کہ وہ مدینے تک ابھی تک کیوں نہیں آیا، تو اس کو صرف خطرہ پاکستان اور اس کے ہمارے ایٹمی پروگرام اور میزائلوں سے ہے. اس مشرقی وسطی میں اس مسلمان دنیا کے ایک دروازے پر ہندو زائنسٹ بیٹھے ہوئے ہیں جس کی آگے حفاظت پاکستان کر رہا ہے، اور دوسرا اس کا مشرقی مغربی کنارہ جو ہے وہاں ترکی ہے جو بالکل یورپ سے لگا بیٹھا ہوا ہے. اور وہ یورپ اور وہ نیٹو جو ان یہودیوں کو ہماری صفوں میں داخل کر چکے ہیں مسلمان دنیا کو اندر سے تباہ کرنے کے لیے. علامہ اقبال نے یہی فرمایا تھا اسرائیل کے بارے میں، ویسٹرن آؤٹ پوسٹ آن دا گیٹس آف دی ایسٹ. اس وقت انہوں نے فرمایا تھا، ایگزیکٹلی آپ اپنی آنکھوں کے سامنے آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ مغربی طاقتوں کا ایک قلعہ ہے جو مسلمانوں کے قلب میں انہوں نے لا کے گاڑ دیا ہے، جو پوری مسلم دنیا کو تباہ کر رہا ہے. تو پاکستان چاہے یا نہ چاہے اس کا کردار اب ہے ہی یہی کہ اس نے مسلم دنیا کی قیادت کرنی ہے. مسلمان دنیا میں اب کچھ بھی نہیں بچا. ہم اگر مسلم دنیا میں اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہے تو یہ ہماری قیادت کی کمزوری ہے. ہمارا نصیب خراب نہیں ہے، ہماری قیادت ناپاک ہے. وہ کام جو لیاقت علی خان اور قائد اعظم کر سکتے تھے اس وقت، چھوٹا سا کمزور پاکستان اگر پوری دنیا میں اپنا فٹ پرنٹ اور اپنا امپیکٹ ڈال رہا تھا تو ہم آج ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے کیوں نہیں کر پا رہے. پورے عرب دنیا کو، مسلمان دنیا کو ہم اکٹھا کریں. جیسے ہم نے ترکی اور ملیشیا کے ساتھ ایک چھوٹا سا بلاک بنانے کی کوشش کی تھی جس کو عمران کے دور میں عمران نے سبوٹاج کر دیا تھا، دوبارہ سے اس انیشیٹو کو شروع کریں. 1-2 مسلمان ملک ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، آہستہ آہستہ بہت سے لوگ شامل ہو جائیں گے. جیسے یہ برکس ہے، چائنا نے شروع کیا تھا انیشیٹو، رشیا شامل ہوا، اب پوری دنیا کے ملک اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہے ہمارے اندر. تو پاکستان کیوں نہیں اپنی فورس پروجیکشن کر سکتا؟ کیوں نہیں ہم ڈیفنس پیکٹ کر سکتے ممالک کے ساتھ؟ ان کو ہم نیوکلیئر پروٹیکشن دیں، ان کو نیوکلیئر امبریلا دیں، ان کو اپنے سیکیورٹی بلاک میں اور آربٹ میں لے کر آئے. کیوں نہیں پاکستان فورس پروجیکشن کرتا اپنی مغربی جانب کے؟ ہم افغانستان کی جانب ایک بفر زون بنائے، افغانستان میں اسی طرح داخل ہوں جیسے ترکی شام اور عراق میں داخل ہو کر اس نے اپنا سیکیورٹی زون بنایا تھا. ہم وخان کے کوریڈور کو کیوں نہیں انیکس کر لیتے کہ یہ پاکستان کا راستہ بن جائے براہ راست سینٹرل ایشیا تک جانے کا؟ ابھی ہم کو چائنا اور قازقستان سے ہو کے لمبا روٹ لینا پڑتا ہے. وخان کی پٹی تو بالکل ہمارے ساتھ لگی، پاکستان سے لگی ہوئی ہے، پاکستان کا حصہ ہے وہ. وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، افغان طالبان کے تو کسی کام کی نہیں ہے. اور جس قسم کی وہ غداری ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، جہنم کے کتوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، لویا افغانستان بنانے کے لیے آدھا پاکستان کلیم کر رہے ہیں. ہمیں پورا حق ہے کہ نہ صرف ہم افغانستان کے اندر داخل ہوں اور بفر زون بنائیں، بلکہ ہم وخان کی پٹی کو بھی جذب کر لیں پاکستان میں. دیکھیں کس کا باپ ہے جو ہمیں روکتا ہے، چاہے دنیا کی کوئی طاقت ہو یا افغان ہو یا بھارتی ہو. دیکھتے ہیں کون ہم سے وخان واپس لیتا ہے. پھر یہ کام کرنا ہوتا ہے ریاستوں کو. پاکستان کو اب اپنی سرحدوں سے باہر نکل کر جنگ کو دشمن تک لے جانا ہوگا. کیوں نہیں ہم کشمیری مجاہدین کی مدد کر رہے؟ تحریک آزادی تو جائز ہے دنیا کے ظاہری قانون کے مطابق بھی، گو کہ ختم ہو چکا دنیا کا قانون. اب غزہ کی جنگ نے بتا دیا کہ دنیا میں کوئی ادارہ، کوئی قانون باقی نہیں ہے، ہر کوئی اخپل بندوبست پر ہے. اپنا گزارا کرو، جس کے پاس طاقت ہے وہ اسی کے سروائیول ہے. اب کوئی انٹرنیشنل آرڈر تو باقی نہیں بچا. کیوں نہیں ہم خالستان کے سکھوں کی مدد نہ کر رہے؟ کیوں نہیں ہم جنگ کو بھارت کے اندر لے جا رہے ہیں کہ نیکسلائٹس اور ماؤسٹ کی مدد کریں؟ 7 سسٹر اسٹیٹس میں آگ لگی ہوئی ہے، کیوں نہیں ہم اس آگ پر تیل چھڑک رہے تاکہ وہ ٹھیک سے بھڑکے؟ جنگ کو آپ اگر بھارت کے اندر لے کر نہیں جائیں گے تو وہ ناپاک اور ذلیل دشمن آپ کا، وہ اکھنڈ بھارت اور ہندو راشٹر بنانے کے لیے جنگ کو آپ کے گھروں کے اندر لے کر آئے گا. اس نے تو لانا ہے، وہ تو اعلان کر چکا ہے. جس طرح گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے یہودی اب کھل کر کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے مسلمان ملکوں پر قبضہ کریں گے، اب تو وہ چھپا بھی نہیں رہے اپنے اس پلان کو. نہ ہندو چھپا رہا ہے نہ یہودی چھپا رہا ہے. اور ان دونوں کو پوری مسلم، ان کے درمیان پوری مسلمان دنیا ہے جس کی حفاظت اب صرف پاکستان کی ذمہ داری ہے. ترکی ایک واحد مسلمان ملک ہے یورپ کی جانب، لیکن وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا اتنی بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے 1 سال غزہ کے معاملے پر جو ترکی کی خاموشی اور بے بسی ہے،
وہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جب تک کہ مسلمان طاقتیں اکٹھی نہ ہو ایک واحد ملک کچھ نہیں کر پائے گا۔ لیکن جس ملک نے قیادت کرنی ہے وہ پاکستان ہے، سعودی عرب نہیں، قطر نہیں، بحرین نہیں، ایران نہیں، ترکی نہیں، پاکستان۔ لیکن اس کا ہمیں یقین نہیں ہے، بد نصیبی کی بات یہی ہے، ہماری قیادت کو یقین نہیں ہے۔ قائد اعظم نے یہی بات فرمائی تھی کہ میری قوم آزاد ہو چکی ہے لیکن اس کو اپنی آزادی کا یقین نہیں ہے، ابھی تک ذہنی غلام ہے۔ جس دن ان کو احساس ہو گیا کہ یہ آزاد ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو پوری عالم اسلام کی قیادت لینے سے نہیں روک سکے گی۔ پاکستان کی قیادت کو ہمیں وہ قیادت چاہیے جو نگاہ بلند ہو، سخن دل نواز ہو، جہاں پرسوز ہو، جو نہ صرف یہ جرأت کردار رکھتی ہو بلکہ اس کو یہ یقین ہو، اس قدر جرأت عشق ہو اس کے اندر۔ ہمیں وہ قیادت چاہیے جس میں یہ ایمان کی حد تک یقین ہو کہ اللہ نے پاکستان کو امت مسلمہ کی قیادت کے لیے پیدا کیا ہے، جس کو ایمان کی حد تک یقین ہو کہ اللہ نے اس پاکستان کو غزوہ ہند کے لیے پیدا کیا ہے، جس کو ایمان کی حد تک یہ یقین ہو کہ اللہ نے مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے پاکستان کو پیدا کیا ہے، نیل کے ساحل سے لے کر تابا خاک کے کاشغر، جس کو یہ ایمان کی حد تک یقین ہو کہ اس پاکستان کا کردار ہے بیت المقدس شریف کی آزادی میں اور خلافت الحامناج النبوہ کے قیام میں۔ ہمیں وہ قیادت چاہیے، یہ ناپاک پلید غلیظ حرام خور سیاسی جمہوریت تماشے نہیں۔ اگر پاکستان کی اپنی ریاست کے اندر سے ایسے مجاہد نکل آئیں، پاکستان آرمی خاص طور پر کردار پاکستان آرمی کا ہوگا، یہ کردار پاکستان آرمی کے مجاہدوں نے ادا کرنا ہے۔ اگر یہ اس کام کو کریں، اس تقدیر کو کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے، تو خیر ہو جائے گی اس میں، ورنہ اللہ ہمارے اوپر ہلاکو خان مسلط کرے گا، نریندر مودی آئے گا ہمارے اوپر، اور پھر جو تباہی مچے گی، پھر جو کھنڈرات ہوں گے اس ملک میں، استغفر اللہ، آپ غزہ کو بھول جائیں گے، لیکن پھر اس تباہی کے نتیجے میں جو جڑیں اکھاڑی جائیں گی اس نظام کی، اس تباہی کے نتیجے میں اس کے اندر سے وہ مجاہدوں کی جماعت نکلے گی کہ جس سے اللہ وہ کام لے گا جو اس ملک کی تقدیر ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم خود آگے بڑھ کر اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور انتظار نہ کریں اس بات کا کہ اللہ ہم پر تازیانے برسائے، اللہ ہم کو سزا دے، ہم کو بری طرح سے عذاب میں مبتلا کرے، اور ہمیں تاکہ ہم مجبور ہوں کہ ہم اس تقدیر کی جانب آئیں جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے۔ پاکستان کو اب یقینی طور پر مسلم دنیا کی قیادت سنبھالنی ہے۔ پوری دنیا میں ہمیں، پوری مسلمان دنیا میں ہمیں اوورسیز بیسز چاہیے۔ انڈیا جب اوورسیز بیسز بنا رہا ہے تو پاکستان کیوں نہیں بنا رہا؟ انڈیا کے تاجکستان میں بیسز ہیں، مڈل ایسٹ میں بیسز ہیں، سمندر میں اس نے جگہ جگہ آئلینڈز کے اوپر اپنے بیسز بنائے ہوئے ہیں۔ پاکستان کو سری لنکا اور بنگلہ دیش کے ساتھ اپنی ملٹری الائنسز کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ سری لنکا ہمارے لیے ایک انسنکبل ایئر کرافٹ کیریئر ہے، سمندر میں کھڑا وہ جزیرہ ہمارا ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ۔ ہم چائنا سے بات کریں، لداخ کے نارتھ کے اوپر جو چائنیز ایئر بیسز ہیں وہاں پاکستانی F-16 اور ہمارے JF-17 ہونے چاہیے، ہمارے بامرز ہونے چاہیے۔ بنگلہ دیش سے بات کریں، ہماری وہاں پریزنس ہونی چاہیے۔ مڈل ایسٹ میں بات کریں، وہاں جگہ جگہ پاکستان کے ملٹری بیسز ہونے چاہیے۔ ترکی سے بات کریں، ہمارے وہاں بیسز ہونے چاہیے پاکستان کے، اور جو ہمارے مسلمان ملک جن کے ساتھ ہمارے بھائیوں جیسے تعلقات ہیں، خاص طور پر ترکی، ہمیں ان کو نیوکلیئر پروٹیکشن آفر کرنے چاہیے۔ ہم اپنے نیوکلیئر اور میزائل پروگرام، میزائل وہاں رکھ سکتے ہیں لے جا کے۔ جب امریکہ جگہ جگہ پوری دنیا میں اپنے اٹامک بامز رکھ سکتا ہے، پاکستان مسلمان دنیا کی حفاظت کے لیے کیوں نہیں رکھ سکتا؟ ہمیں کون روکے گا؟ کس کی جرأت ہے کہ ہمیں روکے؟ اب یہ کام کرنے کے لیے پھر جرأت کردار چاہیے، ایک شیر اور دلیر قیادت چاہیے۔ ہم نے صرف پاکستان کی تقدیر آپ کو بتا دی ہے، اس کو کرنے کے لیے جس لیول کی قیادت آپ کو چاہیے وہ اللہ تحفے میں دے گا۔ وہ موجودہ قیادت ہو یا آنے والی قیادت ہو، یہ فیصلے اللہ نے کرنے ہیں۔ ہمارا کام اذان دینا ہے، ہمارا کام آپ کو اپنی تقدیر بتانا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کو بتا دیں کام تو اللہ لے گا، آپ چاہے اپنی مرضی سے کریں یا اللہ کی مار کھا کر کریں، کام تو لے گا۔ پوری امت مسلمہ اور آنے والی نسلوں کی تقدیر وہ اس لیے تبدیل نہیں کر دے گا صرف اس لیے کہ مسلمان کام نہیں کرنا چاہتے۔ آپ نہیں کریں گے، اللہ آپ کو تبدیل کر کے کسی اور سے کام کروائے گا تو صحیح۔ یہ بہتر نہیں ہے کہ جو عزت اللہ نے پاکستان کے لیے لکھی ہے ہم آگے بڑھ کر خود اس کو لے لیں؟ پاکستان کو اپنی پوری نیشنل سیکیورٹی پالیسی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ڈیفنسو، یہ خوف زدہ، یہ گھبرایا ہوا مائنڈ سیٹ کہ اپنی سرحدوں کے اندر بند ہو کے انتظار کر رہے ہیں، پوری مسلم دنیا تباہ ہو رہی ہے، اسے ہمیں تبدیل کرنا ہوگا۔ اپنے آپ کو سمیٹیں، مسلح کریں، ری آرگنائز کریں، ری گروپ کریں، آگے بڑھیں، مسلمانوں کے ساتھ الائنسز کریں، اور خود اللہ نے جو آپ کو زور بازو دیا ہے اس کی بنیاد پر اپنی سرحدوں سے باہر نکل کر جنگ کو دشمن تک لے کے جائیں۔
1400 سال کی اسلامی تاریخ میں جب بھی کسی مسلمان قوم نے عزت اور عروج حاصل کیا ہے اس نے یہی اسٹریٹجی استعمال کی ہے۔ اگر آپ ڈیفینسو، خوفزدہ، گھبرائی ہوئی پالیسی رکھیں گے تو پھر آپ کا انجام سراج الدولہ، ٹیپو، بہادر شاہ ظفر جیسا ہوگا، اور یہ کوئی عزت والا انجام نہیں ہے۔ اللہ نے جو تقدیر ہماری لکھی ہے اس کے لیے ایک بہت ہی شیر اور دلیر قیادت کی ضرورت ہے۔ گریٹر پاکستان تو بنے گا، کیونکہ غزوہ ہند تو ہونا ہے، اور غزوہ ہند ہی اب ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم نے جہنم کے کتوں اور خوارج کو سرکاری طور پر جہنم کا کتا اور خوارج ڈکلیئر کر دیا ہے، تو اب وقت ہے کہ ریاست پاکستان غزوہ ہند کو بھی اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنا لے۔ اس کی برکت اور خیر اتنی ہوگی کہ اللہ خود بخود آپ کو پوری مسلم دنیا کی قیادت دینا شروع کر دے گا۔ آپ کا پورا مائنڈ سیٹ، آپ کا پورا ذہن، آپ کی پوری نفسیات تبدیل ہو جائے گی اگر پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی غزوہ ہند ہو جائے تو۔